جھیل، دریا، سمندر سب کچھ کراچی کے اندر 1.5 گھنٹے کی موسلادھار بارش نے شہر کو وینس میں تبدیل کر دیا۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں قید، معمولات بری طرح متاثر۔ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، بدترین ٹریفک جیم، شارع فیصل پر کئی فٹ پانی، سینکڑوں گاڑیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں اور رکشے بند ہو گئے، متعدد علاقوں میں گاڑیاں سڑکوں پر چلنے کی بجائے تیرنے لگیں۔ کلفٹن انڈر پاس تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، لیاقت آباد میں بارشی پانی کے باعث سڑک دھنس گئی، بس سمیت متعدد گاڑیاں گڑھوں میں پھنس گئیں، ناظم آباد میں اسکول وین گڑھے میں پھنس گئی، عزیز آباد بلاک 2 میں موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر گیا۔ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 12 کے قریب گھر کی دیوار گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی، لاشوں اور زخمی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں پارکنگ شیڈ گرنے سے 1 شخص زخمی، سندھ ہائی کورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگیں، بجلی کا نظام بھی درہم برہم، سینکڑوں فیڈرز ٹرپ کر گئے، متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی میں بارش سے فلائٹ آپریشن متاثر، 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 2 روز تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ دعوے بے شمار، کارکردگی بیکار۔ بارش نے کراچی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا، صفائی نہ ہونے کے باعث نالے ابل پڑے، قائد آباد، لانڈھی، منیر، گلشن حدید، لیاقت آباد C1 ایریا اور دیگر علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں، دکانوں اور مساجد میں داخل، لوگ اپنا قیمتی سامان محفوظ جگہ پہنچانے لگے۔ کراچی میں بارش کے باعث نئے اعداد و شمار جاری، سب سے زیادہ بارش جناح ایئرپورٹ پر 125 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، گلستان جوہر میں 122 ملی میٹر، ناظم آباد میں 77، گلشن حدید میں 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، ریسکیو اور انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے نالوں اور ڈرینیج سسٹم کی سخت نگرانی کی جائے، شہری بجلی کے کھمبوں اور کمزور انفراسٹرکچر سے دور رہیں۔ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری، سینکڑوں گھر مکمل تباہ، درجنوں سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ سوابی کے علاقے دلوڑی میں کلاؤڈ برسٹ، درجنوں افراد سیلابی ریل میں بہہ گئے، 21 لاشیں نکال لی گئیں، 12 افراد کی تدفین کر دی گئی، ملبے تلے دبے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے پاک اور ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 358 ہو گئی، 181 49 زخمی۔ بونیر میں سب سے زیادہ 225 اموات رپورٹ۔ پی ڈی ایم اے کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق صوبے میں سیلابی ریلوں اور بارشوں سے 349 گھر مکمل طور پر منہدم، 431 کو جسمی نقصان پہنچا۔ پشاور میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا، خراب موسم کے باعث پشاور اسلام آباد موٹر وے پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند، ایبٹ آباد، گلیات، مری، چھانگلہ گلی میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، رابطہ سڑکیں بند۔ امریکہ اور چین کا پاکستان میں سیلاب سے بڑے نقصانات پر اظہار افسوس۔ گلگت بلتستان کے ضلع گجر کی تحصیل یاسین میں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب نے تباہی مچا دی، کئی گھرانے سیلابی ریلے کی نظر، گاؤں کا رابطہ دیگر علاقوں سے مکمل طور پر کٹ گیا، بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سبی اور بولان میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، بی بی نانی پل کا 20 فٹ کا حصہ متاثر، کوئٹہ کا اندرون بلوچستان اور سندھ پنجاب جانے والی مین شاہراہ سے رابطہ منقطع، کنکوٹ کچے کے علاقے دریائے سندھ میں تغیانی باغ کو بچاتے ہوئے بیٹا بھی ڈوب گیا، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دریائے سندھ میں تونسا براج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی قریبی دیہات میں داخل، کئی بستیوں سے اہل علاقہ کی نقل مکانی۔ خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور ایف سی کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں۔ 1 GB میں تو یہ مکمل ٹوٹل 9 یونٹس بنتی ہیں۔
وہ 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں بھرپور امدادی آپریشن جاری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں سرگرم۔ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں پاک فوج کی 3 میڈیکل یونٹس کام کر رہی ہیں۔ آرمی میڈیکل کیمپ میں 6304 زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا بونیر اور شانگلہ میں پاک آرمی کی 2 بٹالین تعینات ہیں۔ بونیر، شانگلہ اور سوات میں آرمی کے میڈیکل کیمپس 24 گھنٹے فعال ہیں۔ آرمی ایویشن بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے۔ پلوں کی تعمیر اور سڑکیں بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ مواصلاتی نظام کی بحالی کے لیے پی ٹی اے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 70% بجلی بحال کر دی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی سوات میں موجود ہیں، بجلی کی مکمل بحالی تک وہیں پر موجود رہیں گے۔ بونیر، شانگلہ، سوات میں بجلی کا نظام زیادہ متاثر ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں چند روز میں بجلی 100% بحال کر دیں گے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں 3 مقامات پر قومی شاہراہ متاثر ہوئی جسے بحال کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت، پاک فوج، این ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت مل کر سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں سیلاب میں 670 افراد جاں بحق، 1000 زخمی ہوئے۔ حالیہ مانسون سیزن میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ پہلا سپیل جی بی اور شمالی علاقوں میں آیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے انعام حیدر ملک کہتے ہیں 2 روز کے دوران لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ بیشتر لاپتہ افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ شدید زخمیوں کو آرمی اور متعلقہ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے صورتحال کا باغور جائزہ لیا ہے۔ سینیٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ قانون 3 سال کے لیے لاگو ہوگا۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے ایوان میں پیش کیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی نے قانون کی حمایت کر دی۔ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو 3 ماہ کے لیے نظر بند رکھا جا سکے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں قانون 1973 کے آئین کی روح کے مطابق ہے۔ جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد مل سکے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ملک کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ انڈیکس پہلی بار 1,50,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ شہباز شریف کہتے ہیں کاروباری برادری کے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا شکریہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے معیشت میں بہتری آئی ہے۔ سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے بیرونی تجارت کے ادارے کے صدر سے ملاقات۔ نوری ہیکو نے مریم نواز کے دورہ جاپان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ مریم نواز کا جاپانی اسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا بھی دورہ۔ جاپان میں رائج ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کے سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا۔ مریم نواز نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ بینکنگ میں معیشت میں بینکنگ کے شعبے کا اہم کردار ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ بینکنگ کے شعبے میں متعدد اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ ادائیگی کے جدید نظام سے شفافیت آئے گی۔ اسٹیٹ بینک نے پرزم پلس ادائیگی اور تصفیے کا نیا نظام متعارف کرایا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے پرزم پلس نظام کا اجرا کیا۔ نیا پرزم پلس نظام مالیاتی نظام میں تیز، محفوظ اور مؤثر ادائیگی کو یقینی بنائے گا۔ سیاسی معاملات ڈائیلاگ سے حل ہوں گے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ جرم اور غلطی کی ہے تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ اب پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چلے گی۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ وزیر اعظم نے 14 اگست کو میثاق استحکام کی بات کی۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. رانا ثناء اللہ نے پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. سندھ حکومت کا کچے کے علاقوں میں بے رحمانہ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچے کے علاقے میں ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کے ساتھ رعایت برتی جائے گی. ہتھیار نہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کو کچل کر رکھ دیں گے. اقبال برائے تاوان کی کوئی واردات برداشت نہیں کی جائے گی. ڈکیتیوں کا خاتمہ، کچے کے علاقے میں ہر صورت امن و امان بحال کریں گے. اجلاس میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد دستگیر، چیف سیکرٹری صوبائی وزیر داخلہ نے بھی شرکت کی. اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے زندگی کی 74 بہاریں دیکھ لیں. دنیا میں سب سے زیادہ آڈیو گانے ریکارڈ کرانے پر ان کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے. عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے.